بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کے دن تمام مسلمان مساجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے اور فروکش ہوں گے، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ اعتکاف کے متعلق اپنے مسلمان بھائیوں کو اس کے متعلق کچھ آگاہی دے شریعت کی روشنی میں کہ اس کے کیا فضائل ہے، اور مختصر کچھ ایک دو مسئلے نیت کیا کرنی ہے اس کے متعلق۔ اس لیے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دہلیز اور چوکھٹ پہ آ رہے ہیں اور اپنا سر لگا رہے ہیں اللہ کے حضور۔ یہ 10 دن مسجدوں میں آئیں گے اور فروکش ہوں گے۔ تمام مسلمان عالم اسلام کو چاہیے کہ اس طرف ذوق اور شوق کے ساتھ، کیونکہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کو شہروں میں جو محبوب جگہ ہے حضور نے فرمایا وہ مسجدیں ہیں۔ جب مسجدوں میں آئیں گے، ایسے نورانی مقامات پہ آئیں گے تو اور زیادہ آپ برکتیں سمیٹیں گے اور لیلۃ القدر کو بھی پا سکیں گے، اور بہت ساری مغفرت اور بخشش کرا کر عید کی رات جو ہے انشاءاللہ آپ لوگ نکلیں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اس کی طرف توجہ دیں۔ آج عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے جو رمضان مبارک کا 20واں روزہ ہے، تو اس میں مسلمان آئیں گے اور سنت علی الکفایہ مسجد میں 10 دن کا نیت کر کے بیٹھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مسلمان رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کی نیت کر کے آتا ہے مسجد میں، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تفصیلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ جو شخص کسی مسلمان کا ایک مسئلہ حل کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تگ و دو کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک کوشش پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرماتے ہیں؟ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے مسجد میں اور رمضان المبارک میں، ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ 3 خندق اس کے اور جہنم کے آڑ بنا دیتے ہیں۔ اب 3 خندق کتنا ہے؟ پھر اس روایت میں آتا ہے کہ ایک خندق اتنا ہے، ایک خندق جس کی مقدار زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، کہ اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہے۔ اب 10 دن کا اعتکاف آپ شمار کریں، کئی خندق انسان جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ساری فضیلتوں پر یہ مبنی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ مساجد کی طرف رخ کرے، شوق اور ذوق کے ساتھ آئے، اعتکاف میں بیٹھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے لیے اور اپنی پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ تو رہا مردوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 سال تک مسجد نبی میں رہے، مدینہ منورہ میں۔ حضور علیہ السلام ہر سال اعتکاف فرماتے، جس سال دنیا سے تشریف لے گئے اس سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس لیے سنت موقع ہے، ہر مسلمان کو چاہیے ہے کہ پورے محلے میں سے ایک نوجوان یا چند نوجوان یا بوڑھے یا جتنے بھی بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائے۔ اب اگر ایک بھی نہیں بیٹھے گا ایک مسجد میں تو پورا محلہ پھر اس پر گناہگار ہوگا۔ باقی عورتوں کے لیے کیا ہے کہ امہات المومنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، اس کے بارے میں بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے وہ اپنے گھروں میں کمروں میں شوہر کی اجازت سے بیٹھ جائیں، پاکی کی حالت میں بیٹھ جائیں، اور پھر اپنے لیے جو کمرہ ایک جگہ متعین ہے وہ جگہ متعین کر لیں، مثلا نماز جہاں پڑھا کرتی ہیں ہمیشہ وہیں پر بیٹھ جائے، اپنے لیے کوئی جگہ مختص کر لیا وہیں پر بیٹھ جائے، عبادت کھانا پینا جو کچھ ہوگا سب کچھ وہیں پر ہوگا۔ تو عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائے، بہتر اور افضل طریقہ عورتوں کے لیے گھروں میں ہے۔ اس لیے پوری امت مسلمہ سے میری گزارش ہے کہ مسجدوں کی طرف رخ کرے، مرد جوان بوڑھے سب، اور عورتوں کو چاہیے گھروں میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔